اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر اگر پیروی کرتا اللہ ان کی باتوں کی، اب تو بنتا یہ ہے کہ انسان اللہ کی باتوں کی پیروی کرے، لیکن اگر جیسے وہ چاہ رہے ہیں اگر اللہ کی باتوں کی پیروی کرتا تو کیا ہونا تھا؟ اللہ فرماتے یہ زمین و آسمان ان کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ فرض کیا ایک گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں، 2 بہنیں، 3 بھائی، 2 پھوپھیاں، 2 ماموں، ایک والد صاحب سربراہ ہیں۔ اب کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نے آج کھانا ہے آملیٹ، کوئی کہتا میرا دل کر رہا ہے آلو قیمہ، کوئی کہتا پائپ کا، کوئی کہتا مرغی، کوئی کہتا بریانی۔ امی کیا پکائیں گی؟ جو ابو کہہ دیں گے نا یہ پکاؤ وہ پک جائے گا، یہ جو امی دل کرے گا۔ مطلب امی ابو سربراہ ہیں، ان میں سے ابو سب سے اوپر ہوتے ہیں، ابو نے لا کے دینا ہوتا ہے، ابو جو لا دیں گے امی نے وہی پکانا ہے۔ ایسے ہے نا، وہ تھے ایک زندگی کی مثال۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں سب کی باتیں ماننا شروع کر دوں تو نظام دھرم بھرم ہو جائے گا دنیا کا۔ لوگ پوچھیں گے اس ٹائم صبح ہو، اس ٹائم ٹھنڈ ہو، اس ٹائم رات ہو، اس ٹائم فلانا ہو، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نظام نہیں رہے گا۔ نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، دنیا زمین آپس کے اندر ہر چیز ٹکرا جائے گی، کوئی چیز بچنے کوئی نہیں۔ لیکن اللہ نے ہر چیز اپنے قدرت کے اندر اپنے اختیارات کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ نظام ٹھیک رہے۔ اور لیکن جب یہ قرآن بس آتا ہے تو اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، ان کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھو حضرت میں تم سے پیسے مانگتا ہوں، میں کوئی اجرت مانگتا ہوں؟ اللہ کے رسول کے اجرت مانگتے تھے ان سے؟ کفار مکہ آئے نا، جب پتہ لگا کہ یہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کچھ پیسے چاہیے نا، آپ کہتے ہو کہ ہم سردار سارے مل کے آپ کو پیسے دے دیں گے، آپ امید ضائع کرتے ہیں آرام سے بھی رجب، لیکن یہ بات چھوڑ دو اللہ کہ اللہ ایک ہے، یہ بل بات چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول کو پیسے چاہیے تھے، اللہ کو پیسے چاہیے ہوں تو اللہ کو پیسے چاہیے تو اللہ کو مانگ لیتے، لیکن نہیں، پیسے کے لیے تھوڑی کام کر رہے تھے، وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے اپنے بندے سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں آپ خواہش کریں، اگر آپ کی خواہش ہے بہت پہاڑ کو سونے کر دیتا ہوں میں، بہت پہاڑ کو اتنا لمبا جو سونا کر دیتا ہوں، آپ استعمال کرتے رہو، مزے کرو، بالکل شہنشاہوں کی طرف زندگی گزارو اچھی انجوائے کر کے۔ اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے بڑا خود اسی زندگی کو جس کے اندر روٹی ملی چادر ملی نا، یہ پسند خود فرمایا۔ یاد رکھیے اس چیز کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر 2 دن کی زندگی انجوائے ہے، بغیر آگے تاریخی ہے۔ جتنا اللہ دے خوشی سے الحمدللہ کرے اپنے کا۔ اچھا بیٹا اب اللہ کے ساتھ اجرت نہیں مانگتے تھے، وہ سمجھ اگر تمہیں نہ ہم اجرت مانگ رہے پھر اللہ فرماتے تو کیا دو پھر کہ میرا رب بہترین رزق میں دینے والا ہے، تمہارے رزق پہ بیٹھا نہیں ہوا میں۔ آج کا جو مولوی ہے ملا مولانا بیچارہ صرف جو رزق لیتا ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے جو چاہتا لیتا ہے، لیکن اصل اجر اس کو اللہ نے دینا ہے۔ مسجد کا امام خادم ان کو ہم اگر 10-20 ہزار 40 ہزار دے دیتے ہیں، ان کی خدمت کا نہیں ہے، ان کو پیٹ پالنے کے لیے روٹی کو کھانے کے لیے، لیکن اصل اجر اللہ سے ملنا ہے۔ وہ جو محنت کرتا ہے، جو لوگوں کو اذان پڑھ سناتا ہے، جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اس کا اجر اللہ دے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں البتہ اے پیغمبر کو فرما دیجئے میں تم سے رستے تو لے کے جانے والا ہوں، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کے آتے آخرت پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ انحراف کر جاتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم دور کر دیں، لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ اپنی سرکشی کے اندر بٹکے ہوئے ہیں، حیران پھر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ضرور جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ بات مان نہیں رہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ضد پہ آ جاتی ہیں، ضد پہ بات آتی ہے تو وہ مانتے نہیں ہیں، کفار ایسے کرتے ہیں، ضد پہ بات مانتے نہیں ہیں۔ ضد کیا تھی؟ ضد یہ تھی پہلی بات، یہودی جو یہ کرتے تھے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ حضرت اسماعیل کی لڑ سے کیوں آ گئے، اسحاق کی لڑ سے کیوں آئے؟ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام ان کے بعد انبیاء آتے گئے، ابراہیم جد الانبیاء ان کے بیٹے آ گئے
ابراہیم کے آگے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، ساری پوری لڑی اسحاق کی نبی آئی، اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کی ساری لڑی جو پیغمبر وہاں سے آئے سارے عیسیٰ علیہ السلام تک، اسحاق علیہ السلام بھی آئے، حضرت اسحاق، عیسیٰ جو ہے اسماعیل سے کوئی نبی نہیں آیا، ان کے لڑائی چلتے رہے کوئی نبی نہیں آیا، اللہ کے رسول ڈائریکٹ وہاں سے آئے سیدھے اسماعیل اور سیدھے دوسرا کو یہی ہیں۔ اب ان کو یہ اٹھا تکلیف کہ یہ ہماری سے نہیں آئی، جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام، جہاں سے سارے داؤد علیہ السلام سارے وہاں سے آتے تو مزہ آیا تھا، وہ ہماری لڑی تھی، ہم ان کو لڑی اپنی پسند آئی نا کہ ہماری اس طرف سے ہیں، تو ادھر سے کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے رسول بیٹا فرماتے ہیں نا میں دو ذبیحان کا بیٹا ہوں۔ دو ذبیحان کون تھے؟ بیٹا دو ذبیحان حضرت اسماعیل علیہ السلام، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا نا، تو اللہ نے کسی کی جگہ کیا بھیج دیا؟ مینڈا بھیج دیا، آرام سوا ہو گئے وہ۔ ابراہیم نے چھری کس کی گلے میں چلائی تھی؟ اسماعیل کی گلے میں چلائی تھی، وہ تو اللہ نے نیچے مینڈا کر دیا تھا، اسماعیل سے بچا لیا، ورنہ انہوں نے چلا دی تھی۔ اگر یہ پکا ہوتا کہ مینڈے آئے نہ پھر تو، لیکن نہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں تھا، انہوں نے چلا دی تھی کہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، زیب میں اپنے بیٹے خون نکل رہا ہے، لیکن نیچے مینڈا جا رہا تھا۔ دوسرا ذبیحہ، ایک ذبیحہ وہ ہو گیا، دوسرا ذبیحان ہے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ اللہ کے رسول کے والد کو بھی وہ بھی ذبح کیے گئے تھے۔ وہ کیسے میں سمجھاتا ہوں، اللہ کے رسول کی جب والد صاحب ان کے جو دادا تھے عبد المطلب، بڑے نیک آدمی، بڑے اچھے انسان تھے، انہوں نے نظر مانی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے، وہ جوان کڑیل جوان بھی ہو جائیں، لمبا پیچھے واقعہ کہ انہوں نے کیوں نظر مانگی تھی، تو پہلے کمزور تھے، غریب تھے، غریبوں سے اللہ نے ان کو وہاں سردار بنا دیا، ان کو بھی میں اگر بچے میرے ہوں اس ٹائم یا مال ہو یا پیسہ ہو یا بچے لڑکے ہوں تو 10 لڑکے مضبوط ہوں اور کڑیل جوان ہو جائیں، ان میں سے ایک کعبہ پہ آگے میں ذبح کر دوں گا، ایک میں خانقاہ میں ذبح کر دوں گا۔ اب 10 کڑیل جوان اللہ نے دے دی، جوان ہو گئے، پورے بڑے بڑے ہو گئے۔ اب ان کو خواب آیا، عبد المطلب تو نے نظر مانی تھی، ٹائم آ گیا، یاد ہے واقعی میں، اب جنہوں نے 10 بچوں کو لایا ان کا بھائی جیسے کہتے ہیں ہم کریں گے، پورا نکالا۔ اللہ کے رسول کے چچا زیادہ تھے، 10 کا جو جوان وغیرہ زیادہ 10 12 شاید 13 ہوں گے، لیکن جو عبداللہ تک 10 ہوئے تھے تب، ابھی اس کے بعد والے بھی ہیں چھوٹے تھے۔ اب جب قرآن نکالا تھا عبداللہ قرآن نکالا ہے ذبح کرتے ہوئے، عبداللہ سب سے خوبصورت، سب سے خوبصورت، سب سے شریف، سب سے عمدہ خصوصیات رکھنے والے، سب سے زیادہ کچھ شرارتی کو ان میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں آتی حضرت عبداللہ کے اندر، اللہ کے رسول کے والد صاحب کوئی نیگیٹو ایلیمنٹ نہیں آتا، اتنے پیارے بچے جوان ہو گئے، اتنے شریف ذاتے، بڑے خوبصورت۔ دوسری بار قرآن چھوڑ دوبارہ تیسری بار انہی کا نام ہے، اب ذبح کرنے لگے، وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، اب جی لوگوں نے منع کیا نہ کرو، نہیں میں تو کرنا ہی، اب جی انہوں نے ایسا ہوا ان کے ننیال ماموں آ گئے، نہیں میں نہیں کرنے دوں گا اپنا بھانجا ذبح، ماموں سے آ گئے، اچھا چلو پھر کچھ لے کے آؤ، اس کا حل نکالو کہ کیا کریں ہم اگر نہیں کرنے دینا۔ وہ اس وقت یہود اور نصارہ کے اندر ایک خاتون تھی جو نیک تھی اور بڑی اس ٹائم وقت دین میں نا بڑا کرتی تھی، اس سے پوچھا کہ ہاں جی کیا کیا جائے، ان کا ایک طرف عبداللہ کا قرآن رکھو اور طرف اونٹ کا قرآن رکھو، ترازو میں رکھو، چیک کرو، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا۔ 10 اونٹ رکھے گئے، عبداللہ کا اٹھا گیا نام، تو حضرت عبداللہ قرآن نہیں تھا، اٹھایا 20 30 40 100 اونٹ جب پہنچے 100 اونٹ تب لیول پر، مطلب 100 اونٹ پہ ان کی دیت بنی کہ 100 اونٹ قربان کی جائے، حضرت اللہ کو چھوڑ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ اٹھایا جب 100 اونٹ پہ برابر ہونا، کاغذ تو برابر ہوتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ 100 اونٹ کرا کو پورا طرح وہی کام جو ہے وہ جائے، ایک وہاں پر چپڑی ہوتی ہے اس وقت، جب ترازو کے اندر جب رکھے گئے، پھر اس کے بعد بیٹا ایک فکس اماؤنٹ کر دی گئی کہ انسان کسی کو اگر قتل عمد مطلب جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کی
बताया है कि 100 ऊँट दियत दे, 100 ऊँट जुर्माना दे, मतलब इसका ये 100 ऊँट उस टाइम वो आज तक वही चले जा रहा है, आज तक उसको वो इस्लाम ने जुल्म बरकरार रखा 100 ऊँट का। अच्छा जी, वो 100 ऊँट ज़िबा कर दिए गए, हज़रत बिलाल को अल्लाह ने छोड़ दिया। तो अल्लाह के सलाम उनके वालिद थे वो, तो अल्लाह के सलाम कितने उन ज़बीहान थे, दो ज़बीहान के बेटे। बेटा अल्लाह फरमाते हैं वो सीधे रास्ते के ऊपर हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लोग अपने से कशी में अड़े हुए हैं, जो काफिर लोग हैं वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं मैं दादा परदादा ये काम करना, हम तो नहीं कर सकते ना। आगे जी अल्लाह फरमाते हैं तहकीक उनके सामने अजाब तो आ गया, अब वो गिड़गिड़ाते रहेंगे यहाँ तक कि हमने खोल दी उन पर सख्त अजाब, वो नाउम्मीद हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ही तो है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए कान आँख, तुम्हारे दिल बनाए, तुम में से लोग थोड़ी सी शुक्र अदा करते हैं। बेटा इंसान का एक नेल है, नाखून है, अल्लाह ने बनाया, अगर जब टूटता है तब उसकी अहमियत पता लगता है वो कि मेरा ये नाखून सबसे इम्पोर्टेंट था। कितने नेल्स हैं इंसान के? कितने? 19 याद नहीं आने, वो एक याद आ रहा था मुझसे, ये टूटा हुआ है इसलिए खून निकल रहा है, 19 बंदा भूल जाता है, ऐसे ही ना। इसी तरह जैसे अगर एक माँ के 10 बच्चे भी हों बीमार, एक हो तो उसके साथ में बैठी होती है, मगर 9 उसे याद नहीं रहता कौन रोटी खाई कि नहीं खाई, होता ना ऐसे। यही हिसाब है, इंसान जब तकलीफ होती है ना उस हिस्से को देखा होता है, आंख दर्द तो आंख भी ज्यादा ले रहता है, चाहे नीचे खून थोड़ा उसको लग गया हो, पाँव पे भी लगा हो, उसको देख ही रहा उस टाइम होता है, तो उसको तकलीफ ज्यादा है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारी चीजें ये सारी सुनाई, लेकिन तुम में से बहुत कम लोग भी शुक्र करते हैं, अल्लाह का शुक्र है तूने मेरी हर चीज दी। कुछ लोग वो भी होते हैं जिसके अल्लाह ने कान नहीं दिए, आंखें नहीं दी, ऐसे लोग भी होते हैं। आगे बढ़े अल्लाह फरमाते हैं वही तो अल्लाह है जिसने फैला दिया जमीन की, और फिर वापस उसी तरफ आओगे, अल्लाह ही तो है जिसने जमीन में इंसान को फैलाया, उसी तो लौट कर जाना है। वही तो अल्लाह है जो तुम्हें मारता है, तुम्हें जिंदा करता है, पहले युही व युमीत तुम्हें मारता है, और उसी के नाम के साथ फिर वही तो अल्लाह है जो अदल बदल करता है, रात को दिन, दिन को रात में। क्या तुम भी समझते नहीं? रात आती है फिर दिन आ जाता है, आता है दिन, कौन लेके आता है? अल्लाह लेके आता है। जब अल्लाह चाहेंगे सूरज नहीं निकलना तो नहीं निकलेगा, कई दिन निकलेगा, 1-2 दिन रवायात में होगा, फिर वो मगरिब से निकल आएगा, निकलता किस तरफ से है? मगरिब से निकल आएगा वापसी, बस क़यामत का दिन आ जाएगा जब अल्लाह चाहेंगे। इसलिए अल्लाह फरमाता है मैं उसे निकाल देता हूँ, यहाँ जा, कि तुम अकल क्यों नहीं करते, इस चीज को सोचते क्यों नहीं? ये अल्लाह की तरफ से था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।